ظاہر ہے۔ حکومت وقت نے یکساں سول کوڈ کے تعلق سے پیش قدمی کی، تفصیلی موضوع ہے، انشاءاللہ زندگی رہی آگے اس کو بیان کریں گے۔ لیکن جو بات مجھے کہنی ہے وہ یہ کہ ہندوستان جیسے ملک میں جس میں ہزاروں مذاہب کے ماننے والے لوگ بستے ہیں اور ہر ایک کی اپنی تہذیب، اپنا کلچر ہے، ہر ایک کے یہاں الگ الگ طور طریقے ہیں، ان تمام طور طریقوں کو اگر کوئی یہ چاہے کہ ختم کر کے کسی ایک طریقے پر ہندوستان بھر کے انسانوں کو لے کر کے آیا جائے تو ناممکن۔ لیکن حکومت کی نیت ہے خراب۔ اب 2024 کے الیکشن کے لیے ان کے پاس کوئی مدعا نہیں ہے، وہ مدعے تلاش کر رہے ہیں اور اسی پر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ ہندوستان میں مسلمان دوسری سب سے بڑی اکثریت رکھنے والا طبقہ ہے، یعنی پہلے نمبر پر ہندو ہیں اور دوسرے نمبر پر مسلمان، پہلے نمبر کی سب سے بڑی اقلیت اور دوسرے نمبر کی سب سے بڑی اکثریت۔ ماحول اس طرح کا بنایا جا رہا ہے کہ نفرت پیدا ہو، فرقہ وارانہ جذبات بڑھے اور تنا تنی کا ماحول ہو اور ہندو اور مسلم ووٹ بٹ جائے، ہندو ووٹ اکٹھا ہو جائے، اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ ہوگا کیا؟ جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو آدمی سوچتا ہے وہی ہو جاتا ہے، یہ تو اللہ کی ساتھ مخصوص ہے کہ ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، کہ جو اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ اور دنیا میں اللہ نے کسی کو یہ اختیار نہیں، اتنی طاقت، اتنی قدرت کسی کو نہیں دی کہ جو چاہے وہ ہو جائے اور جو نہ چاہے وہ نہ ہو۔ ایسا کسی کو اللہ نے اختیار اور طاقت نہیں دی، قدرت نہیں دی۔ اس لیے مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا، کسی حالت میں بھی مایوس نہیں ہوتا، ہمیشہ اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ۔ ہم ٹوٹ سکتے ہیں، ہم کمزور ہیں اور ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ ہر چیز پر قادر اور اس کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا۔ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، جو ہوگا اس کے فیصلے سے ہوگا، لیکن مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس ملک میں صرف مسلم پرسنل اللہ نہیں ہے، بہت سارے پرسنل اللہ ہیں۔ بدھ لوگوں کا الگ پرسنل اللہ ہے، جین لوگوں کا الگ پرسنل اللہ ہے، آدیواسی لوگوں کا الگ پرسنل اللہ ہے۔ یہ بہت سارے اس طرح کے معاملات ہیں۔ اب مسلمانوں میں یہ مکمل دین ہے تو نکاح کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے، اور اگر نباہ نہ ہو سکے تو نکاح کیسے ختم ہوگا، طلاق کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے۔ جبکہ ہندوستان کے اندر ایسے لوگ بستے ہیں جن کے یہاں نکاح تو کر سکتے ہیں، طلاق نہیں دے سکتے، طلاق دینے کا حق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جن کے دھرم میں، کلچر میں طلاق نہیں ہے، وہ پیٹرول ڈال کے جلا دیتے، کنویں میں ڈھکیل دیتے، پھانسی پہ چڑھا دیتے، زہر دے کر کے مار ڈالتے۔ اب ان کے دھرم کے اندر نبھی نہیں رہی ہے میاں بیوی کی، اور طلاق بھی نہیں ہو سکتی، تو پھر اب کریں گے تو کیا کریں گے؟ یہی کریں گے۔ ہمارے یہاں شوہر نہیں نبھ رہی ہے، بیوی کی جان نہیں لیتا، اس کو طلاق دے کر کے رخصت کر دیتا۔ اور اگر دونوں باہمی طور پر رضامند ہو جائیں کہ اب ہم کو ساتھ میں نہیں رہنا ہے، تو بہت آسانی کے ساتھ یہ رشتہ نکاح ختم بھی ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ہاں رشتہ نکاح جو ہے زندگی بھر کا معاملہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں نکاح زندگی بھر کے لیے نہیں ہوتا، یہ ایک معاہدہ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے۔ جب تک میاں بیوی چاہیں گے یہ معاہدہ رہے گا، چلتا رہے گا، نہیں چاہیں گے اس کو ختم کر سکتے۔
بہت سارے لوگوں میں یہ ہے کہ ایک آدمی دوسری شادی نہیں کر سکتا. ہمارے یہاں ہے دوسری شادی کر سکتے. کتنے دھرم میں ایسا ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب یہ عورت دوسری شادی زندگی بھر نہیں کر سکتی. زندگی بھر نہیں کر سکتی. کچھ دھرم میں ایسا ہے کہ شوہر کے ساتھ بیوی کو بھی جلا کر کے مار ڈالا جاتا ہے، جس کو ستی کہتے. ہمارے یہاں یہ صورتحال نہیں ہے. شوہر کا انتقال ہو گیا، عدت پوری کر کے یہ عورت کہیں اور نکاح کر سکتی. تو میں اسلام اور دوسرے کچھ باتیں میں نے بتائی. زندگی رہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہندوستان میں دوسرے مذاہب میں کیا کیا ہوتا ہے. اس لیے مسلمانوں کو بہت زیادہ جذباتی ہو کر کے مخالفت پر نہیں آنا ہے. ہمیں روڈ پر نہیں آنا ہے. جلسے جلوس دھرنا آندولن یہ سب نہیں. یہ لڑائی انشاءاللہ دوسری قومیں لڑیں گی، وہ بالکل اس کو قبول کرنے کے لیے. اب جیسے تلنگانہ ہے، تلنگانہ میں نکاح کے لیے سب سے بہترین رشتہ ماموں کا بھانجی سے نکاح ہے. ایک قوم ایسی ہے، ان کے یہاں سب سے بہترین رشتہ یہ. ہمارے یہاں اس طرح کا رشتہ حرام ہے. تو یونیفارم سول کوڈ جو ہے یہ اب ایک مدعا اٹھایا گیا ہے. حیرت یہ ہوتی ہے کہ ابھی کوئی مسودہ تیار بھی نہیں ہے کہ بھئی یہ یکساں سول کوڈ کا مسودہ ہے، اب تم اس کی موافقت کرتے ہو کہ مخالفت کرتے ہو. ایسا کچھ بھی نہیں. 22ویں لا کمیشن نے لوگوں سے رائے مانگنی شروع کی ہے. بتانے والے بتاتے ہیں کہ لا کمیشن کو یہ اختیار ہے ہی نہیں. مسلمانوں کو جھانسا یہ دیا جا رہا ہے کہ تمہارے آرتھک حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مالی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، تمہاری غربت ختم ہو جائے گی. مجھ سے کسی نے پوچھا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ تو ایسا جھانسا ہے کہ بولتے تم کو بچہ ہوگا. ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی. شادی سے پہلے بیٹے کی خوشخبری دی جا رہی ہے. تو اس طرح کے حالات جو ملک میں چل رہے ہیں یونیفارم سول کوڈ کو لے کر کے، اس کے لیے QR کوڈ دیا گیا ہے. آپ موبائل وغیرہ پہ دیکھو گے، اسے آپ اوپن کرو گے، اس پر آپ کا نام ڈالنا ہے، موبائل نمبر ڈالنا ہے، اور پھر جو ہے آن لائن جو آپ کا ای میل ایڈریس جو ہوگا وہ ڈالنا ہے. آپ وہ ڈال دو گے، کلک کرو گے، آپ کی رائے وہاں پہنچ جائے گی کہ بھئی ہم اس کو قبول نہیں کرتے. آخری بات، ہمیں جو اللہ نے دین دیا ہے یہ دین ہر اعتبار سے مکمل ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چلا، اور اللہ کے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا ہے، جو قانون دیا ہے، جو سنویدھان دیا ہے، جو دستور دیا ہے، وہ اسلام، دین اسلام. اور یہ ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے. اور ہمیں سے مراد صرف مسلمانوں کو نہیں، یہ دین اور یہ قرآن کریم پوری دنیا کے انسانوں کے لیے. اس لیے ہم تو کہتے ہیں کہ آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو یکساں سول کوڈ، تو اس سے اچھا یکساں سول کوڈ نہیں ملے گا، جو عین انسانی فطرت کے مطابق ہے. عین انسانی فطرت کے مطابق ہے. اور ایک زمانے تک چلتا رہا، کمی بیشی ہوتی رہی، قوانین بدلتے رہے. ایک وقت آیا اللہ نے اس کو فائنل کر دیا اور اپنی آخری میسنجر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دنیا میں بھیجا اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے بھیجا. آپ اسے پڑھو تو صحیح، آپ اس کو دیکھو تو صحیح. ایک انسان کو اپنی پوری زندگی میں جن حالات سے گزرنا پڑتا ہے، ان تمام حالات میں اس آخری پیغام نے، آخری شریعت، قانون اور دستور نے مکمل رہنمائی کی. جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کمیٹی کے لوگوں سے ان کو ہم دعوت دیں گے کہ آپ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو. اس سے بہتر قانون آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا.
آپ اس کو اپنا لو، پوری دنیا کے لوگ اپنائے، ہم اس بات کی دعوت دیتے، اور ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اس کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ ہم مرنا پسند کریں گے لیکن ایمان پر مرنا پسند کریں گے۔ آپ چاہو گے کہ ہم سے قرآن لے لو، آپ چاہو گے کہ ہم سے حدیثیں لے لو، تو ہم نہیں دیں گے۔ جان دے سکتے ہیں لیکن اپنا دین دھرم اپنا ایمان نہیں دے سکتے۔ اگر ایسا قانون بنے گا تو ہم قبول نہیں کریں گے، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ایک QR کوڈ دیا گیا ہے، آپ اسے اوپن کریں، اپنا نام ڈالیں، اپنا موبائل نمبر ڈالیں، اپنا جو ہے ای میل ایڈریس ڈالیں اور اسے آپ فارورڈ کر دیں تو آپ کی رائے وہاں تک پہنچ جائے گی۔ یہ مسلم پرسنل لا اور ملک کے بڑے بڑے علماء کی رائے، اور میری اپنی ایک الگ رائے ہے۔ ظاہر بات ہے ہم کس بات سے اتفاق یا کس بات سے اختلاف کریں؟ ابھی تو انہوں نے کچھ دیا ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو۔ لیکن ایک سوچ جو ہے بڑے علماء کی کہ یہ اسلام دشمن لوگ ہیں، یہ جو پیش کریں گے وہ اسلام کے خلاف ہی ہوگا، اس لیے ہمیں اپنی رائے دینی چاہیے مخالفت کی۔ تو اس سلسلے میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے یہ بات آئی ہے جس کو میں نے آخر میں رکھا، یکساں سول کوڈ ہے کیا، اس سے کیا نفع کیا نقصان، زندگی رہی تو انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو یا کسی اور وقت بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔